مجدد الفسانی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور سنت میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک طرف ایک آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے اور دوسری طرف کوئی آدمی حضور کی سنت سمجھ کر تھوڑی دیر قیلولہ کر لے، تھوڑی دیر مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک طرف 1000 رکعت نماز نفل کرے اور دوسری طرف خدا کا کوئی بندہ حضور کی سنت سمجھ کر تھوڑی دیر قیلولہ کر لے تو اس کا تھوڑی دیر تک حضور کی سنت سمجھ کر قیلولہ کرنا اس کے 1000 رکعت نمازوں کے اوپر غالب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنا ثواب، اور یہاں دو سنت پر عمل ہو رہا ہے، ایک ختنہ اور ایک عقیقہ۔ حکمت کیا جانتے ہیں عقیقہ میں؟ ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ سنت میں فضیلت کتنی ہے اور اس میں حکمت کتنی ہے۔ یہ سارا کام اگر آدمی کرتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کی دعا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ہم سنا دیتے ہیں، چونکہ ہم امام ہیں، امام حضرات کو تو یاد کرنا ہی ہوتا ہے۔ سنیں دعائے عقیقہ سنیں، اس کا ترجمہ بھی سنیں۔ اللہم ہذہ عقیقۃ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کی جگہ نام ڈالا جاتا ہے، نام۔ جیسا کہ آج ہم نے جو ذبح جب کیا تو میں نے جو دعا پڑھی اس میں فلاں کی جگہ رئیس نام ہے نا بچے، رئیس ریاض ابن ریاض ہے نا، تو فلاں ابن فلاں کی جگہ یہ نام ہم نے ڈالا۔ اب سنیں، اللہم ہذہ عقیقۃ فلاں بن فلاں، اے اللہ یہ فلاں ابن فلاں کی جانب سے عقیقہ ہے، فلاں ابن فلاں کی جانب سے یا فلاں ابن فلاں کا عقیقہ۔ اس کے بعد دعا کیا ہے؟ دمہا بدمہ، اے اللہ اس بچے کے جسم میں جو خون تو نے عطا فرمایا اس خون کے بدلے اس جانور کا خون پیش ہے۔ بچے کے خون کے بدلے جانور کا خون پیش ہے۔ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ، اور اے اللہ اس بچے کے جسم میں جو گوشت تو نے عطا فرمایا اس گوشت کے بدلے اس جانور کا گوشت پیش ہے۔ وَعَزْمُهَا بِعَزْمِهِ، اور اے اللہ اس بچے کے جسم میں جو ہڈی تو نے رکھی ان ہڈیوں کے بدلے اس جانور کی ہڈی پیش ہے، اس جانور کی ہڈی پیش ہے۔ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ، اور اے مولا اس بچے کے جسم میں جتنے بال تو نے عطا فرمائے ان بالوں کے بدلے اس جانور کا بال پیش ہے، ان بالوں کے بدلے اس جانور کا بال پیش ہے۔ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ، اور اے پروردگار اس بچے کے جسم میں جو تو نے کھال رکھی، جو چمڑی رکھی، اس چمڑی اس کھال کے بدلے اس جانور کی کھال تیری بارگاہ میں پیش ہے۔ اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہم اجعلها له فداء من النار، اور اے پروردگار اس جانور کو میرے اس بیٹے کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنا دے۔ سبحان اللہ، جہنم سے آزادی کا فدیہ بنا دے۔ ایک جانور آپ قربان کر رہے ہیں اور وہ جانور آپ کے بچے کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن رہا ہے۔ اچھا ایک چیز جانیں، آدمی اپنا کام کرتا ہے تو وہ کام قبول ہو نہ ہو، لیکن اگر کوئی حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے تو سنت جو ہے ضرور وہ عمل جو ہے رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس میں اور بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو عقیقہ کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا تھوڑا گوشت میٹھا پکاؤ، تھوڑا گوشت
گوشت کا تھوڑا حصہ میٹھا پکاؤ، آدھا کلو، 1 کلو، 100 گرام، 50 گرام میٹھا بنا کر کے لوگوں کو تقسیم کرو، لوگ کھائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں عقیقے کے گوشت کو تھوڑا میٹھا پکاؤ، اگر میٹھا پکا لیے اسے لوگوں میں تقسیم کیے، لوگوں نے کھا لیا، اس میٹھا گوشت بنانے کے بدلے رب العالمین تمہارے بچے کی زبان کو میٹھی بنا دے گا، تمہارے بچے کی زبان کو یہ بتیارہ لیتا نہیں یہ بتیارہ لے سنیے، بہت اچھی بات ہے، بہت قیمتی بات جو آپ شاید کہیں نہیں سنتے ہوں گے، وہ سنا اب بالکل اس ماحول میں سن لیجیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں گوشت کا تھوڑا حصہ میٹھا پکاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو رب العالمین تمہارے بیٹے کی زبان کو میٹھی بنا دے گا، بیٹے کی زبان کو میٹھی بنا دے گا۔ اور جب زبان میٹھی ہو جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کسی بات کا حکم دے گا، کبھی بھی وہ بچہ پوری زندگی میں اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے پوری دنیا میں سب سے میٹھی زبان کس کی ہے؟ ساری کائنات میں سب سے میٹھی زبان اگر کسی کی ہے تو وہ رب کے محبوب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں اتنی میٹھی زبان آقا کی بارگاہ میں دشمن بھی آتا تو سرکار کا غلام بن کر جاتا۔ ایک حدیث پاک سنے، فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور اتفاق سے سرکار تنہا جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ سرکار کا کوئی صحابی حضور کے ساتھ نہیں تھے، سرکار تنہا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت فضالہ ابن عمیر، کیا نام ہے؟ فضالہ ابن عمیر۔ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو چلو تلوار چھپا کر کے جاتے ہیں اور پیچھے سے حملہ کریں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ وہ پہنچے۔ حضرت فضالہ ابن عمیر فرماتے ہیں جب میں سرکار کے قریب پہنچا، اچانک سرکار کی نظر نبوت میرے اوپر پڑ گئی، سرکار کی نظر نبوت میرے اوپر پڑی، وہ میرے آقا کی آنکھ، سرکار کی وہ نگاہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھ لی، اور دیکھنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں افضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ سرکار نے فرمایا کیا تم فضالہ ہو؟ چونکہ بہت دنوں کے بعد سرکار نے دیکھا تھا، سرکار نے پوچھا کیا تم فضالہ ہو؟ حضرت فضالہ ابن عمیر کہتے ہیں جو ہی سرکار نے کہا، میں نے کہا نام، ہاں یا رسول اللہ میں فضالہ ہی۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کنت تحدث نفسک، اے فضالہ یہ بتاؤ تم اپنے دل میں کیا ارادہ لے کر آئے ہو، اپنے دل میں کیا بات، کون سی بات سوچ کر چلے؟ بہت قیمتی بات بتا رہے ہیں، کبھی سننے کو ملتی نہیں ہے، سن لیجئے۔ سرکار نے پوچھا، حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے کہتے کہ ہم آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں؟ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا لا شیء، یا رسول اللہ ایسا کوئی ارادہ میرے دل میں نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا فضحک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، سرکار مسکرا دیا، گویا سرکار مسکرا کر یہ بتا رہے تھے اے فضالہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کائنات کا کوئی خزانہ نہیں چھپایا، تم اس سے اپنے دل کی کوئی بات چھپا رہے ہو، بھلا کیسے تمہاری بات چھپ سکتی ہے نا؟ سرکار تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو پیچھے کی خبر نہیں، حضور دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے، مگر الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے
اور حدیث پاک بتا رہی ہے کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کی بات نہیں، حضور کو دل کے اندر کی خبر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے امت مسلمہ کو پیغام دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی میٹھی زبان، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان کی خیرات مل جائے، بزرگان دین فرماتے ہیں جب عقیقہ کرے تو عقیقے کے گوشت کا تھوڑا حصہ میٹھا پکا لے، مصطفیٰ کے میٹھی زبان کا صدقہ اس کی اولاد کو ملے گا۔ مصطفیٰ کی میٹھی زبان کا صدقہ اس بچے کو مل جائے گا۔ ایک چیز اور سنو، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو عقیقے کے جانور کی ہڈی کو نہ توڑی جائے، ہڈیوں کو نہ توڑی جائے، گوشت نوچ کر کاٹ کر نکال لیا جائے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر عقیقے کے جانور کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر نکال لیا گیا، ہڈیوں کو نہ توڑا گیا، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ایسا کیا گیا تو امید ہے کہ پوری زندگی اس بچے کے جسم کی ہڈی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کبھی آج کل بہت سارے حادثات ہوتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ، بہت سارے معاملات درپیش ہوتے رہتے ہیں، کبھی آدمی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پیر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی گردن ٹیڑھی ہو جاتی، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے نسخہ عطا فرمایا، ہماری آپ کی زبان تو نہیں، ہماری آپ کی آنکھ تو نہیں دیکھ پاتی، قرآن کی آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، ہماری نظروں پر پردہ ڈالا ہوا۔ بزرگان دین کی نگاہوں سے حجاب اٹھا ہوا تھا، انہوں نے ساری حکمتوں کو لوگوں کے بیچ پیش کیا۔ اگر آدمی ایسا کرے تو بہت سارا فائدہ۔ اب ذرا سوچیں، عقیقہ کرنا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اگر آدمی پوری زندگی اپنی اولاد کا عقیقہ نہیں کرے گا تو بھی گنہگار نہیں، لیکن اگر کر لیا تو بہت فائدہ، کر لیا تو بہت سارا فائدہ۔ اب ذرا سوچیں، جب ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر اتنا بڑا اجر اور اتنا سارا فائدہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے لیے رکھا، تو اگر ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سر کو جھکائے نماز پڑھیں، وہ نماز جو ہمارے آپ کے اوپر فرض ہے، اگر فرض جیسی نماز کو ہم ادا کریں تو ہمیں کتنی ساری حکمتوں سے نوازا جائے گا، کتنا سارا اجر ملے گا۔ اگر آدمی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت کو اگر پڑھتا ہے، حدیث پاک میں بتایا گیا رکعتان خیر من الدنیا وما فیہا، رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ خدا فجر کی 2 رکعت سنت نماز کو ادا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ساری کائنات کا خزانہ اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ساری کائنات کا خزانہ جو ہے اس کے سامنے، وہ آپ کی ناخوانی کی یہ چاہتا ہے، آپ دونوں کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھ دیتے ہیں، میری خواہش ہے اور بس میری بات کرنے کی گئی۔ ویسے بھی مطلب ہم پہلے سوچے تھے عبدالرحمن صاحب میرے ساتھیوں میں سے، پڑھنے کے ٹائم میں بھی ہم لوگ ساتھ رہا کرتے تھے اور بہت ساری دعائیں ان کی ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے ان سے کبھی کبھی کہا بھی ہے کہ حضور کبھی ہم کو جو ہے نا اپنے پیچھے کہیں خالی دنیا دکھانے کے لیے لے کے چلا گیا،
تو آج تک یہ میری اس بات پر عمل نہیں کہ میں نے سوچا تھا آج کچھ سنا دوں گا تو ان کو بھروسہ بھی ہو جائے گا کہ نہیں یہ آدمی چلنے کے لائق کے کہیں لڑکھا کے گرے گا نہیں ہے نا. لیکن ایسا ماحول نہیں مل پایا. خیر جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو بول سکا، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پیغام، اچھی بات آپ تک میں نے پہنچائی ہے. ہو سکے تو آپ اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو عمل